خوش آمدید. یہ میری پراپرٹی نہیں ہے, یہ میرا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے عبدالقیوم صدیقی کا. لیکن مہمان کے طور پہ تو یہاں پہ آتے رہتے ہیں, میں بھی آتا رہا ہوں. مہمان کو جب میزبان بناتے ہیں تو میزبان پھر وہ خوش اسلوبی سے اس طرح سے میزبانی فرائض انجام نہیں دے سکتا جس طرح کہ میزبان دیتا ہے. تھوڑی بہت بھول چوک, تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہوتی ہے. اتنا میں الاؤنس لوں گا آپ سے کہ ایک تو ایریا اور یہ پراپرٹی, یہ جغرافی, یہ رقبہ, یہ سارے کا سارا قیوم صدیقی کا ہے. اچھا, کہ قیوم صدیقی اس ایریے کو جانتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوگے, جو اس کے شو دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عدلیہ کے اوپر بات ہوگی. عدلیہ کے اوپر ہم جیسا بندہ اس لیے بہت کم بولتا ہے کہ ہم گھبراتے ہیں. عزت کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, گھبرانا ایک اور چیز ہوتی ہے. ہم پاکستانی مائنڈ سیٹ گھبراتا ہے, ڈرتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے. عزت کرنا ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ عزت کی وجہ سے, وقار کی وجہ سے نہیں بولتا. تو یہ قیوم صدیقی صاحب, آپ ہی کے شو میں آپ کا مہمان جو ہوتا رہا ہے وہ آج میزبان بن کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ستار صاحب. پہلی بات تو یہ کہ اس پروگرام کے توسط سے ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ستار خان جو ہیں وہ پاکستان کی جو صحافت ہے اس میں تحقیقاتی صحافت کا ایک بڑا نام ہے, اور انہوں نے ایک نیب کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے جس کی کہ 8 ستمبر کو بک لانچنگ بھی ہے. تو پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسرا اپنا ستار خان صاحب, جو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں, میں میرا پروگرام شروع کرنے کا اپنا اسٹائل ہے, کہتے تو میں وہ ذرا کر لوں. آپ کر سکتے ہیں یار, مطلب کہ گھر آئے مہمان کو آپ نے میزبان بنا دیا تو اس سے تو غلطیاں ہوں گی. اس طرح کی غلطی, یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. السلام علیکم. شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی, اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. ستار خان صاحب کا تعارف میں نے کروا ہی دیا, اور جو اشاروں کناروں میں انہوں نے بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اب آگے مجھے بولنے دو نا. مثلا میزبان کو اگر بنا ہی دیا, وہ ایک پاکستان کے بڑے سینئر جج ہیں, جج صاحب ہیں. ہم لوگ جب جج صاحب کہتے ہیں, مسٹر جسٹس کہتے ہیں, تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. قیوم صدیقی جیسا بندہ کیونکہ عدلیہ ہی میں جوان ہوا, گرومنگ ہوئی, پلا بڑھا. 2 گھر ہیں, ایک عدلیہ ہے جہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کی اجازت کے بغیر یہ وہاں پہ رہتا ہے. ایک اس کا اپنا گھر ہے جہاں اپنی بیگم کی اجازت کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں, خود نہیں کہے گا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ایک جج ہیں ہمارے سینئر موسٹ جج صاحب, اس شاہ صاحب نے خط لکھا, منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو. کچھ گلا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, کچھ آئینی اور قانونی وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں میرے خیال میں صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے. تم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پہلے کر لینی چاہیے تھی, لیکن مجبوراً مجھے آپ کو خط لکھنا پڑا. وہ خط کے حوالے سے ہی یہ بہت کچھ جانتا ہے. اگر میں جانتا ہوتا تو شاید اس کو بولنے کا موقع ہی نہ دیتا, لیکن چونکہ یہ جانتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قیوم صدیقی صاحب, یہ اس میں 6 سوال ہیں اس خط میں, جو خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس کو عوامی سطح پہ اس کا جواب دیں. اچھا, یہ عوامی, یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عوامی سطح پہ جواب دیں. میں خیال تبھی اس نے مجھے کہا کہ یار میزبانی کے فرائض انجام دے دو. تو قیوم صدیقی صاحب, باریکیاں آپ جانتے ہیں. اب پتہ نہیں یحییٰ آفریدی صاحب جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. قیوم صدیقی تیار ہو گئے جواب دینے کے لیے. تھوڑا سا ان کو خیال کر لینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کوئی نہ کوئی جواب دے دیں, اور وہ پبلکلی جو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. تو جتنے بھی سوال ہیں, 6 سوال ہیں. 6 سوال میں اب ناقص رائے کے ہوتے ہوئے تھوڑا بہت ان سے ہی پوچھ لیا تھا کہ ان سوالات میں ایک ہے جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا. اس حوالے سے محترم, اچھا مجھے محترم بھی کہنا پڑا ہے. میری خوش قسمتی. جنرل سٹینڈنگ آرڈر تو آپ کو نہیں, جنرل سٹینڈنگ آرڈر کس کے بارے میں. یہ جو سوال ہے, 6 سوال منصور علی شاہ صاحب نے رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے سامنے.
اور میں ان 6 سوالوں کو لوگ تو بہت کہہ رہے ہیں کہ بڑی ایکسپلوسو ہیں، بڑا ہی کوئی بہت بڑا تیر ہے. میرے خیال میں یہ 6 سوال جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسی بڑی قد آور عدالتی شخصیت کے حوالے سے بہت بچکانہ سوالات ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہو اور جج کے بارے میں کہ بچکانہ. ایک بات میں بتا دوں قیوم صدیقی صاحب، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، لوگ بھی یہ جانتے ہیں، میں بھی یہ جانتا ہوں. بچکانہ سوال رولر کر سکتا ہے، وزیر اعظم کر سکتا ہے، سیاستدان کر سکتا ہے، سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں، میڈیا بھی کر سکتا ہے. بچکانہ سوال مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک جج بھی کر سکتا ہے. میں معذرت کے ساتھ، بہرحال آپ نے کہہ دیا تو بتائیں. اب وہ جو یہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر ہے، یہ ہے ججز کی چھٹیوں سے متعلق، اور اس میں وہ اپنے خط میں منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اس طرح سے جو ہیں وہ ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ججوں کو، اور جو یہ ججوں کی جو آزادی ہے اس سے متصادم ہے. نہ صرف یہ بلکہ 1997 کے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے یہ اس سے بھی متصادم ہے. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ ان کا سوال ہے. اب انہوں نے تو اس پہ فیصلہ دے دیا کہ 1997 کے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس کے متصادم ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا نا. جو جنرل اسٹینڈنگ آرڈر ہے وہ ہے کیا اس کے اوپر کوئی لٹیگیشن ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی ہے. تو پھر وہ متصادم آپ نے کیسے قرار دے دیا؟ یہ اب آپ کی رائے ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک اتنا بڑا جج اور وہ اس طرح کی بات کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر جو ہے چھٹیوں سے متعلق، ججوں کی چھٹیوں کے متعلق ہے. اور اس پہ جو ججوں کی چھٹیوں کے متعلق میرے خیال میں لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، میں سمجھتا رہا ہوں کہ شاید جج چھٹی نہیں کرتا، لیکن آپ نے بتایا کہ جج چھٹی بھی کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چھٹیوں کے حوالے سے ہوا یہ ہے کہ جو اب پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو سمر ویکیشنز ہیں اس کے اندر ہی آپ چھٹی کر سکتے ہیں جج صاحبان، بیرون ملک جانے کے حوالے سے. اب یہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سوال پہ سب سے زیادہ اپنے خط کے اندر زور دیا اور سب سے بڑا پیراگراف اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ شاید ہمارا جواب بھی طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں اور میں اگر اس کا جواب دوں عوامی سطح پہ تو کیسے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس خط کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ دراصل وہ جو ہمارے سیاست کے اندر ہے نا، غلامی نامنظور، وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم نہیں، کوئی غلام ہے. وہ تو سیاسی طور پہ نعرے تو ہوتے ہیں، کبھی کوئی سیاسی جماعت لگا رہی ہوتی، کبھی کوئی سیاسی ہاں، جماعت تو لگا رہی ہوتی. یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ لیکن یہ نہ جتنے ہم بھی کوئی غلام ہیں، نہیں، حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، قیوم صدیقی انڈیپینڈنس آف صاحب، جوڈیشری سے جوڑ رہے ہیں ایک نا اس بات کو. ہے نا کہ یہ غلامی کے نعرے لگانے والے میری نظر میں وہ غلامی بڑی بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. آزادی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، میرے سمیت آزادی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن غلامی کا نعرہ لگانے والے زیادہ غلامی بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو چلیں ہم اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے. اس میں جنرل اسٹینڈنگ آرڈر چھٹیوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ سمر ویکیشنز کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے این او سی لینا پڑتا ہے جج صاحبان کو، اور چیف جسٹس ان کی چھٹی منظور کرتے ہیں تو تب ان کو این او سی جاری ہوتا ہے. اب جج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس خط کے اندر کہ آپ نے ہمیں سرکاری اہلکار سمجھ لیا ہے، جبکہ جج سرکاری اہلکار نہیں، ریاستی اہلکار ہوتا ہے. اور ریاست اگر آپ دیکھیں کہ چھٹی کے حوالے سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اگر چھٹی پر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کیمپ ڈیوڈ جاتا ہے اور پتہ بتاتا ہے کہ میں کہاں چھٹی گزار رہا ہوں. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں ان سے جس کانٹیکٹ پہ کیا جا مجھے سکتا ہے. یاد آ گیا کہ براک اوباما ایک دفعہ چھٹیوں پہ تھا، فیملی کے ساتھ تھا، ساحل سمندر پہ وہ والی بال ہوتا ہے، ہاں، وہ کھیل رہا تھا. جتنا بھی اس کو کھیلنا آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم بھی وہ کھیل کھیلتے ہیں جو ہمیں کھیلنا ہی نہیں آتا. تو وہ کھیل رہا تھا، تو پھر وائٹ ہاؤس سے فون گیا. جو پریزیڈنٹ براک اوباما اس وقت کے، انہوں نے فون سنا، ٹیلی فون پہ انہوں نے کوئی احکامات جاری کیے کہ اس کو ایسے کر لو، ایسے کر لو. تو یہ بات ٹھیک ہے، جب چھٹیوں پہ جاتا ہے تو رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے.
اگر امریکی صدر ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب جج باہر جائے گا چھٹی لے کے تو وہ اپنا ایڈریس بتائے گا، وہ کہاں پہ ہوگا، اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرے گا. تو اب یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سرولنس ہے اور اس سے ازدیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. ہاں، پہلی بات دو چیزیں ہیں. سرویلنس کا لفظ خط میں ہے، خط میں ہے، بالکل خط کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ نگرانی ہے، یہ آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ججوں کی اس کو کہ کون کہاں جا رہا ہے. اب اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ماضی میں چلے جائیں، افتخار چودھری 3 نومبر 2007 اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی پلس لگا دی گئی تھی، سپریم کورٹ کا اجلاس تھا. اب وہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو ڈپوز کر دیا گیا تھا. سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس رانا بھگوان داس تھے، وہ اپنی زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے کہیں اور ان کا کوئی ایڈریس نہیں تھا. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ مطلب سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرے، اب کہاں ڈھونڈے ان کو. تو ان کو پتہ نہیں کتنے دن کے بعد پتہ لگا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اسی طرح سے اب اگر ایک جج جو ہے وہ کوئی فیصلہ لکھنا ہے اس نے، وہ چلا گیا ہے باہر. اب میں اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں، 21ویں ترمیم کا کیس تھا، اس میں ایک جج صاحب اپنا فیصلہ لکھ کے سائن کر کے چلے گئے تھے، ملک سے باہر تھے. اور جب وہ ملک سے باہر تھے تو وہاں پر چیف جسٹس سے ان کو فون کیا کہ ہم اس کا آرڈر آف دی کورٹ جاری کر رہے ہیں تو آپ فوراً پہنچیں. تو وہ صرف ججمنٹ پہ سائن کرنے کے لیے اپنی چھٹی ختم کر کے اور آ کے انہوں نے ججمنٹ سائن کی تھی کیونکہ کانٹیکٹ کے اندر تھے. اب بہت سارے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو وہ اگر فرض کریں کہیں باہر جاتے ہیں وہاں سے اغوا کر لیے جائیں، بھیا آئینی عہدے دار ہیں آپ جج کو اغوا کرانے کے چکر میں مجھے نہیں پتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جج بیمار ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو کانٹیکٹ کیسے اسٹیبلش ہوگا، کہ کیسے اس کو پتہ لگے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایڈریس اس میں دیں گے. اب جہاں تک خط کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ یہ سرولنس نہیں ہے، اور جج اگر باہر جاتا ہے تو اس سے اس کی انڈیپینڈنس کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، یہ مجھے سمجھ والی بات نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ تو نہیں لگتا، بنیادی حقوق کا معاملہ شاید آ جائے کہیں کہ میرے بنیادی حق ہے، نقل و حمل کی مجھے آزادی ہے، لیکن وہ بھی آپ کو حاصل ہے اگر آپ گرین پاسپورٹ کے اوپر سفر کریں. جج صاحبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کلر کے بلو کلر کا پاسپورٹ ہوتا ہے جو ریاست نے پاسپورٹ دیا ہوا ہوتا ہے آپ کو. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ججوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا NOC کی وجہ سے. اب اگر آپ چھٹی لے کے جاتے ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ تو آپ کو ملک سے باہر ہی نہیں جانے دے سکتی. تو جی یہ ہاں، کیسا ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی گئے ہوئے ہیں لیکن ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا تکنیکی بنیادوں کا کنفیوژن ہے. ہاں کنفیوژن اس طرح سے اس لیے نا کہ NOC کے بغیر آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ریاستی پاسپورٹ کے اوپر. یہ پالیسی ہے، سب، نہ کوئی بیوروکریٹ جا سکتا ہے نہ کچھ اور جا سکتے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے اور حکومت ایک NOC جاری کرتی ہے. اب یہ جو چھٹیوں کا طریقہ کار ہے اس میں 5 چیزیں ہیں جو کہ اس پالیسی کے اندر ہیں کہ اگر آپ نے زیارت کے اوپر جانا ہے، حج پہ جانا ہے، آپ چھٹی لے سکتے ہیں. بیرون ملک جانے کے حوالے سے چیف جسٹس بچے کی آپ کا باہر پڑھ رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی ایسا گریجویشن سیریمنی ہے، کچھ جانا ہے، پرسنل وزٹ ہے، آپ چھٹی لے سکتے ہیں. مطلب 5 صورتحال ہیں اس کے اندر. آفیشیل ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں تو دے سکتے ہیں. اب چیف جسٹس نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے طور کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو ایمبیسی اور دوسرے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں. تو یہ دراصل اصل میں جو ہے نا پہلے تھا، پہلے نہیں تھا. آپ کو یاد نہیں باقر علی نجفی صاحب کے بیٹے کا معاملہ کہ انہوں نے ایک ایمبیسی کو خط لکھا تھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو جو ہے سرکاری پروٹوکول دیا جائے، بڑا ایشو بنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو عیاشیاں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دی کہ صرف وہ پروٹوکول تب ملے گا آپ کو. آپ نے عیاشیوں کا لفظ بالکل یہ عیاشی ہے، تعبیر بالکل یہ عیاشی ہے. اب آپ کو پروٹوکول ایمبیسی اس وقت دے گی جب آپ آفیشیل ٹرپ پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، آفیشیل کام پہ ہوں گے تو پھر ملے گا آپ کو، ادروائز نہیں ملے گا. تو یہ کوئی بری بات ہے؟ میں اس پہ نہ یہ کہہ سکتا ہوں بری بات ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں اچھی بات ہے، کیونکہ اس رقبے کو، جس رقبے میں آپ پائے جاتے ہیں، اس رقبے میں کبھی میں نے قدم رکھا ہی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک عیاشی ہے.
یہ کیونکہ میرے اور آپ کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ امبیسی کا اہلکار ہوتا ہے اور وہ ٹیکس پیئر کی منی ہے جو خرچ ہوتی ہے. سرکاری کام سے ہیں تو جو خرچ ہو, نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر کیونکہ جج صاحب نے ان جنرل سٹینڈنگ آرڈر چھٹیوں کو اپنے آزادی عدلیہ سے منسلک کیا ہے, اس لیے اور پھر اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ییل یونیورسٹی نیو یارک بار میں خطاب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں عدلیہ کی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج فل کورٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے اور انڈونیشیا کی لوور جوڈیشری کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس کو لیکچر دینے کے لیے چلے گئے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی پرائم رسپانسبلٹی پاکستان کے عدالتی معاملات, اہم مقدمات کی سماعت, اس میں وہ بینچ چھوڑ کے اور چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہو رہا تھا آپ کی عدلیہ کے اندر. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ییل یونیورسٹی, نیو یارک بار ایسوسی ایشن. اب یہیں پہ ایک خبر ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جج صاحب کیوں ناراض ہیں جو یہ خط لکھا انہیں, اور میں اس خط کو بچکانا کیوں کہہ رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان جج صاحبان میں سے ہیں جنہوں نے اس سال سب سے زیادہ چھٹیاں کی ہیں, جو کہ 45 کے قریب چھٹیاں بنتی ہیں. اس سال کیا مطلب یہ عدالتی سال جو ہوتا ہے نا, عدالتی سال 2024 سے 2025 کے درمیان عدالتی سال ہے. سب سے زیادہ 45 چھٹیاں انہوں نے کی ہیں اور 9 کے قریب ان کے بیرونی ملکوں کے دورے ہیں. اب یہ جو ان کی چھٹی کی ایک درخواست مسترد کی چیف جسٹس نے, اور وہ درخواست یہ تھی کہ یہ سورسز کے مطابق انہوں نے ییل یونیورسٹی جو ہے اس سے انویٹیشن منگوائی جانے کے لیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے ہی 9 دورے کر چکے ہوئے ہیں تو میں آپ کی چھٹی منظور نہیں کر رہا. اس کے بعد ہمارے سورسز کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس کی شکایت لگائی یہ ییل یونیورسٹی کو, کی انتظامیہ کو. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور کہا کہ جناب یہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا لیکچر کے لیے, ان کو آنے دیا جائے. تو چیف جسٹس نے ان کی وہ درخواست بھی رد کر دی. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے, یہاں پہ مقدمات بہت زیادہ ہیں, ہمیں جج صاحب کی یہاں پہ ضرورت ہے, تو لہٰذا میں ان کی چھٹی منسوخ کر رہا ہوں. اب یہ ہے. اور پھر دوسرا نیو یارک بار سے خطاب. اب آپ دیکھیں عطر من اللہ صاحب جب گئے باہر نیو یارک بار سے, اب نیو یارک بار بالکل اس طرح سے جیسے چیچو ملیاں کی جو ہے نا کوئی ایک ڈسٹرکٹ بار جو ہے اس سے خطاب, اور اس کو بڑا اعزاز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یا کراچی بار لے لیں, تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی ہی جوڈیشری کو ملائن کیا گیا. اب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جوڈیشری کو ملائن کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. اینی وے چھوڑ دیں اس بات کو. تو خبر یہ ہے کہ جناب ییل یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے جانا تھا. اب اس میں ایک اور بات بھی جب ہم نے اس کو کھنگالا تو یہ پتہ لگی کہ مسلسل 9 سال سے صرف یہ واحد جج ہیں جو ییل یونیورسٹی جاتے ہیں. تو کیا کسی اور دوسرے جج کو نہیں جانا چاہیے؟ اگر آپ نے عدلیہ کو ریپرزینٹ ہی کرنا ہے تو یہ انویٹیشن اور پھر یہ اختیار. اب میں جو ایز اے جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر جو ہیں وہ فلاں دورے پہ جا رہے ہیں تو کوریج کے لیے ٹیم دیں. وہاں پہ وہ کسی ایک ستار خان کا نام نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایڈیٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ ستار خان کو بھیجتا ہے یا عبدالقیوم صدیقی کو بھیجتا ہے. اور اگر مسلسل ہر مرتبہ عبدالقیوم صدیقی کو بھیج رہا تو نہیں, یہ عبدالقیوم صدیقی یا میرا نام استعمال کر سکتے ہو. مجھے نہیں, مجھے ویسے شاید برا لگے لیکن معیار پہ جا کے میں اگر اس کو ٹٹولوں گا نا تو آپ کی بات میں وزن ہے. مجھے تو برا لگے گا لیکن جو دیکھنے سننے والا اسے اچھا لگے گا کہ ایک ہی بندہ ہے جس کو آپ بار بار, یا تو اس 9 سال سے جا رہے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یا قیوم صدیقی صاحب اس ایک بندے میں وہ سب کچھ ہے جو ییل یونیورسٹی کو چاہیے. یا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایڈریس خفیہ ہونا چاہیے. کیوں خفیہ ہونا چاہیے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, چھٹیاں آپ کو مل سکتی ہیں. اب انہی چھٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایک یونیفارم فورس بنانا چاہتے ہیں, آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ججز کے لیے. یہ NOC جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے. تو آپ اپنے پرائیویٹ پاسپورٹ کے اوپر, پرائیویٹ خرچے کے اوپر, گرین پاسپورٹ کے اوپر سفر کریں, کوئی نہیں آپ سے NOC مانگے گا.
تو اس میں یہ ہے نا کہ گرین پاسپورٹ دیکھو غریب آدمی جو ہے اگر اسے سہولت ملے ایک بلو پاسپورٹ ہو جس میں اس کو تمام تر سہولتیں ملتی ہوں اور گرین پاسپورٹ پہ اسے کوئی سہولت نہ ملے تو وہ بلو پاسپورٹ پہ جانا چاہے گا. آپ کیسے اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ تو پھر اس کے تقاضے ہیں نا وہ پورے کرنے پڑیں گے. آپ کو چھٹی لینی پڑے گی. یہ تقاضے ختم نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں نا ہر چیز ہے نا. اگر پریزیڈنٹ چھٹی لے کے جا سکتا ہے تو جج صاحب بھی تو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے نا, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جج صاحب کہاں جا رہے ہیں. کبھی بھی کسی بھی وقت ایک ملک میں کچھ ہنگامی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ فوراً جج صاحبان کو ایک پروسیڈنگ کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے دور کے اندر رات کو 10 بجے یہ خبر آئی تھی کہ حکومت جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے عدلیہ کو جو بحالی تھی وہ ختم کرنے لگی. تو رات 10 بجے کورٹ میں جج صاحبان جو تھے ان کو بلایا گیا تھا اور بیٹھ کے وہ کیا گیا تھا. سو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں. 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی تھی تو تب بھی 7 جج صاحبان جو ہیں وہ جو اویلیبل تھے وہ فوری طور کے اوپر آئے اور انہوں نے آرڈر پاس کیا. تو ایسی کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے نا جس میں آپ کو, اللہ نہ کرے کہ ایسی ہو, لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے میری عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. دوسری ایک اور بات منصور علی شاہ صاحب کی بتاؤں کہ قاضی صاحب کے دور کے اندر بھی انہوں نے 5 ملکوں کے دورے کیے ہوئے تھے, 5 ملکوں سے. تو انہوں نے بھی ایک دفعہ وہ کیا تھا. تو پھر انہوں نے کمٹ کیا کہ جناب یہ جو چھٹیاں ہیں اس میں چھٹی نہیں کروں گا اور میں مقدمات کی سماعت کروں گا. جو ریزرو سیٹ کا کیس ہے یہ جب وہاں پہ اس کے لیے, کیونکہ اس کے اوپر ریویو آ گیا اور ریویو جو ہے وہ 14 دن میں قانون کے مطابق سننا ضروری تھا. تو ان 2 جج صاحبان نے کہا کہ جناب ہم تو چھٹیوں پہ ہیں تو چھٹیوں کے بعد 3 مہینے کے بعد لگائیں. قانون کہہ رہے 14 دن کے اندر لگانا ہے. رولز جو کہ سب آرڈینیٹ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کانسٹیٹیوشن ہے رولز جو ہیں, وہ رولز کا بھی ذکر آئے گا, آگے چلیں گے, انہی سوالات کے اندر ہے. تو اور یہ چھٹیوں پہ چلے گئے. تو یہ جو ہے خبر یہ ہے کہ ان کی ییل یونیورسٹی سے اور نیو یارک بار سے کوئی مصروفیات تھیں, اس کے لیے چیف جسٹس نے انکار کیا اور پھر انہوں نے یہ خط جو ہے وہ لکھا. اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ذرائع کے سب سے زیادہ چھٹیاں منصور علی شاہ صاحب نے کی ہیں. سب سے زیادہ بیرونی ملکوں کے دورے 9 کے قریب انہوں نے کیے ہیں. اس کے بعد جسٹس عائشہ کی 40 یا 45 چھٹیاں ہیں, انہوں نے 8-9 ملکوں کے دورے کیے ہیں. اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں جن کے سب سے زیادہ دورے ہیں بیرون ملک اور سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں. اچھا یہ اب بات یہ ہے, یہ خبر ہے. اب ہم اگلا جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں پاپا کے اوپر. بھائی جواب سے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, اینکر کو بھی موقع دینا ہم اپنے ویورز کو کہ یہ سوالات کے ذریعے تھوڑا سا لمبا بھی ہو سکتا ہے. میرا بھی سوال جو ہے نا, میرے مہمان اور میزبان, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میزبان کہوں کہ مہمان کہوں, ایسی پوزیشن میں بٹھا دیا. اچھا یہ بات کی غلامی کا, آپ نے کہا کہ غلامی نامنظور, ساتھ ییل یونیورسٹی آ گئی, ساتھ نیو یارک کی عدالت آ گئی. تو غلامی نیو یارک بار ایسوسیشن. اب یہ ہے کہ غلامی کے حوالے سے پہلا جو نعرہ آیا تھا ایک سیاسی جماعت کا تھا جو امریکہ کے اوپر تھا. تو ییل یونیورسٹی غالباً امریکہ میں ہے, نیو یارک بار بھی امریکہ میں ہے. اور نہ صرف یہ, آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹ والا جب پہلا کیس لگا تھا جس کی وجہ سے پارلیمنٹ نامکمل ہو گئی تھی ایک سٹے آرڈر کی وجہ سے, وہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے دیا تھا اور اس کے بعد 15 منٹ کے اندر سٹے کر کے پارلیمنٹ کو نامکمل کر کے اور وہ 1 مہینے کے لیے امریکہ چھٹیوں پہ چلے گئے. اچھا امریکہ کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ امریکہ سے غلامی, امریکہ کی غلامی, پہلے تو یہ نعرہ ہمیں دیا گیا نا, ہم بھی سمجھے تھے کہ بات تو صحیح ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں غلام ہوں, لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہم یہاں کے غلام ہونے سے پہلے ہم امریکہ کے غلام ہیں. جب امریکہ کی غلامی کے خلاف نعرہ لگایا تو ییل یونیورسٹی بھی امریکہ میں ہے, نیو یارک بار بھی امریکہ میں ہے اور جانا بھی امریکہ میں. یہ آپ جیسے سہیل بڑائش نہیں کرتے, یہ کھلا تضاد نہیں ہے. نہیں یہ کھلا تضاد تو کیا, آپ پھر وہ میں بار بار آتا ہوں نا, یہاں پہ ایک فنکشن تھا جس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ججمنٹ تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک بنایا گیا. وہاں پہ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری, بلکہ ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری جو کہ آؤٹ گوئنگ تھا, وہ اسٹیج پہ وہ آڈینس میں بیٹھا تھا. شاہ جی جو ہے منصور علی شاہ صاحب اسٹیج کے اوپر تھے, صدارت کر رہے تھے اس فنکشن کی.
تو وہ تقریب میں جو ہے ابھی تقریب باقی تھی, انہوں نے اپنا خطاب کر لیا اور اس کے بعد ایک آڈینس کو کہتے ہیں, وہ سوری جو کنڈکٹ کر رہی تھی پروگرام اسٹیج سیکرٹری کو, کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں. ادھر کون تھا؟ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری اور ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری جو کہ جانے والے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک وہ سوال, تو شاہ جی اسٹیج چھوڑ کے ان اہلکاروں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے. چلے میں تھوڑا ناظرین کی طرح مخاطب ہوں, تھوڑا سا ہو جاؤں. جی جی جی. یہ جو بیرونی ملک ہوتے ہیں وہاں کے دورے کیے جاتے ہیں, فورن ٹرپس کیے جاتے ہیں, یہ رولرز کرتے ہیں. تو میں ایک چینل میں تھا تو میں نے ایک انویسٹیگیٹو شو کیا تھا. جنرل پرویز مشرف سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران جو دورے کیے گئے تھے اس میں جنرل پرویز مشرف بھی آتے تھے, ان کے وزیر اعظم بھی آتے تھے, آصف علی زرداری بھی آتے تھے, ان کے وزیر اعظم بھی آتے تھے, نواز شریف بھی آتے تھے. تو اربوں روپے کے دورے ہوئے تھے اور وہ اس میں نے پورا ریکارڈ کے ساتھ, اسٹیٹسٹک ڈیٹا کے ساتھ, آفیشیل ریکارڈ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ ایک فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتا ہے. جو بیرونی ملک کے ٹرپس ہوتے ہیں, جس کا دور چلتا ہے, جس کا ہاتھ پڑتا ہے, جس کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ کرتا ہے. وہ چاہے جنرل پرویز مشرف کی حکومت ہو, چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو, چاہے نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے عمران خان کی حکومت ہو. تو ہمیں یہ, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کیونکہ اس ایریے کو میں نے کبھی کنگالا جانچا نہیں, کہ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز بھی فورن ٹرپس پہ جاتے ہیں. تو اسی لیے مجھے اپنی وہ چیز یاد آ گئی کہ رولرز کے فورن ٹرپس کے اوپر اعتراض کی گنجائش اس وقت بنتی ہے جب قومی خزانے سے پیسے لگے ہوں. وہ پیسہ جو آپ کا میرا ہوتا ہے, اس کا جو ضیاع ہوتا ہے, اس میں اعتراض کی گنجائش بنتی ہے. اگر ججز کے بیرون ملک دورے کے اوپر بھی اسی طرح کی اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے تو میں قیوم صدیقی صاحب کو اجازت دوں گا کہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو جناب یہ جو چھٹیاں ہیں یہ اصل میں وہ نقطہ ہے تکلیف کا, دکھ کا, کہ جس کے اوپر یہ سارا کیا گیا. اچھا دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں یا اسی پر ہیں؟ ہاں دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں نا, کیونکہ میں لکھ کے نا. اچھا میں اب یہ دیکھیں نا, اس پہ جو ہے یہ جو 6 سوال ہیں نا, میں ان 6 سوالوں کو سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کے ٹرم میں 6 بولیں ہوتی ہیں ایک اوور کے اندر. میرے خیال میں آخری وقت جب میں نے میچ دیکھا تو 6 گیندیں تھی. ہاں, اور کوئی بھی بالر جو ہے, میں یہ اس کو ایک اوور کی 6 گیندیں سمجھ رہا ہوں, اور سامنے جو ہے وہ افریدی, شاہد افریدی بیٹسمین ہے. اتفاق کی بات ہے اس وقت چیف جسٹس بھی یا افریدی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان بالوں کے اوپر اتنے زور کے چھکے مارے جا سکتے ہیں کہ گیند باؤنڈری سے باہر جا سکتی ہے, اور پھر وہ چتن شرما والا حال ہوگا جب میاں داد نے چھکا مارا تھا شارجہ کے اندر. اچھا مجھے بات یاد آ گئی کہ چیتن کو جو چھکا مارا تھا نا میاں داد نے, تو چیتن بیچارے کے ساتھ جو ہوئی تھی نا, میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چیتن اس کلاس کا بالر نہیں تھا. یہ کرکٹ کی تاریخ میں بڑے بڑے بالر رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں مانے جانے بالر. جیسے میرا جو فیورٹ بالر رہا ہے یا کرکٹر رہا ہے وہ عمران خان رہا ہے. عمران خان کو بھی روی شاستری نے پاکستان میں فیصل آباد چھکے مارے تھے, اور عمران بھی جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا تھا کتنے بڑے چھکے مارتا ہے. پہلے دنیا کے بڑے بڑے بالر جو مانے جانے والے بالرز تھے نا, ان کو بھی چھکے پڑتے رہے. تو کیا یہاں میں سمجھوں کہ یہاں ایک طرف آپ نے آفریدی صاحب کا ذکر کیا جو بیٹسمین ہے, بہت بڑا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے, بڑا بیٹسمین نہیں ہے, وہ کئی دفعہ 0 پہ بھی آؤٹ ہوا. نہیں. تو دوسری طرف بالر کے طور پہ میں لوں کہ یہ بھی کوئی مایہ ناز بالر ہیں, جیسے میرے فیوریٹ بالر تھے. ہاں, میں ان کی بالنگ جو ہے نا اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ پھر کیونکہ آگے جا کے بھی اگلے آپ کے سوال سے کنیکٹ کرے گی. جو پاپا ہے, پاپا کے حوالے سے سوال ہے, میرا خیال وہ اس سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس میں بھی آ جائے گا سوال. پاپا یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر چیف جسٹس اس کے اوپر چھکے مارنا چاہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ بہت زور کے چھکے لگیں گے کہ سارا اسٹیڈیم تالیاں پیٹے گا, جس کو یہ اتنا بڑا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچکانہ سوال ہے, بچکانہ بات ہے کہ اپنے چیف جسٹس کی شکایت ییل یونیورسٹی کی انتظامیہ کو لگائی جائے اور وہ خط لکھے چیف جسٹس. نہیں ہم یار ایک بات ہے قیوم صدیقی, اس پہ میں اختلاف کروں گا. ہمیں کنٹرول صبح سے لے کے شام تک, پہلے دن سے لے کے سن 47 سے لے کر آج تک, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ ہی ہمیں کنٹرول کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک. اچھا چلیں آگے جج کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں نا.
اچھا چلے آگے چلے نا، پاپا کی طرف آئیں. پاپا کی طرف آئیں. چلو ہاں ٹھیک. پاپا میں ان کا کیا سوال ہے؟ پاپا میں ان کا سوال ہے کہ جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے، تو آپ نے کوئی ایک میٹنگ نہیں بلائی قانون کے تحت، کیونکہ ججز کی روسٹرز اور فکسیشن جو ہیں وہ معاملات وہ آپ نے کرنے ہیں. تو اب ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف نے یہ میٹنگ نہیں بلائی، مطلب کہ یہ اس میٹنگ کو کال کرنے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. یہ پاپا پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ قانون ہے کہ جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بحث رہتی تھی ماسٹر آف روسٹر کی ججمنٹ سے پہلے، بلکہ وہ اس ججمنٹ میں تو چیف جسٹس اور کلوز ڈور کیا کچھ ہوتا تھا وہ کھل کے سامنے آیا. وہ بھی ہماری پٹیشن تھی صحافیوں کو ہراسمنٹ سے متعلق، قاضی فیضی صاحب سے اس کا نوٹس لیا تھا. تو پھر یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، کیونکہ آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ 184(3) سپریم کورٹ کا اختیار ہے، ناٹ چیف جسٹس کا. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہے. تو اس پہ نوٹس ہوا، جواب طلبی ہوئی، تو بندیال صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس تھے، اور گلزار صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، وہ اس وقت چیف جسٹس تھے. تو بندیال صاحب نے ان سے مقدمہ چھین کے، ایک بینچ جس نے کوگنیزنس لی ہوئی ہے اس سے مقدمہ چھین کے ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا اپنی سربراہی میں. اور پھر اس 5 رکنی بینچ نے کہا کہ چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر ہے، یعنی تمام اختیارات کا دارالمحام اور ارتقاء صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے مہام. یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر چیف جسٹس ہے. اچھا، کہ ہر راستہ صرف چیف جسٹس یہ کو جائے لفظ گا. دارالمحام پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میری نااہلی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، جرنلزم میں سارا میرا گزر بسر جرنلزم میں ہوا ہو، تو انویسٹیگیشن بھی کی ہے. کیا دارالمحام، دارالمحام، یہ مثلا کہ ایک فیصل آباد کا گھنٹہ گھر، کہ ہر راستہ فیصل آباد اس کی طرف گھنٹہ گھر، جاتا ہے. اس کی طرف، مطلب اختیارات کا ارتکاز فرد واحد کے اندر. تو بہرحال اس کی بھی اپنی بڑی ایک تاریخ ہے، کسی دن دل کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کھول کے بندہ سامنے رکھے. تو وہ ماسٹر آف روسٹر کر کے چیف جسٹس کی ذات میں سارے اختیارات دے دیے. تو پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس میں اختیارات کی اس ارتکاز کو تقسیم کیا گیا ججز کے درمیان کہ جو اجتماعیت کے طور کے اوپر فیصلے کیے جائیں. ٹھیک ہے، ہمارا آئین جو ہے، اب آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ از دی فیڈرل گورنمنٹ. تو وہ اب اس لیے کیبنٹ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں بہت ساری. تو وہ اختیارات جو ہے وہ اس کی تقسیم ہے. اسی طرح سے چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے بینچ بنانے کا، مقدمات فکس کرنے کا، اور ان کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم خیال ججز کے بینچ ہوا کرتے تھے. ہم خیال ججز، وہ بڑی آپ کو ہم خیال ٹرم بھی چلتی رہی ہے. ہاں لائک مائنڈڈ ججز کہ آپ مطلب ہم پولیٹیشین پہ یہ رکھتے تھے کہ پولیٹیشینس میں ہوتے ہیں ہم خیال، کیونکہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. تو جوڈیشری میں کون سی پالیٹکس؟ جوڈیشری میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی پالیٹکس ہے. دیکھیں ایک مقدمہ ہے، بس یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہی لے لیجئے، یا اس سے پہلے انتخابات کا معاملہ تھا، یا اس سے پہلے 63A کا معاملہ تھا کہ جو ہے وہ ایسا بینچ بناتے تھے چیف جسٹس کہ 2 جج صاحبان ایک طرف اور 3 جج صاحبان ایک طرف. تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں فیصلہ کیا آنا ہے، کیونکہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ یہ والے گروپ کے ہیں اور 2 یہ ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہیں. بظاہر ایسے لگے کہ بیلنسڈ بینچ ہے، لیکن اس کے اندر 3 اور 2 سے فیصلہ آ جاتا تھا، 3 سے فیصلہ آ گیا، حق آ گیا. بڑی سخت بات کر رہے ہو، یہ بتا تو رہے یہ ہو بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی فکسیشن، اس کی وجہ سے 184(3) کا اختیار کپلڈ ود، تو ہم نے حکومتیں بھی گرائیں، جوڈیشل انجینئرنگ کا الزام بھی لگا، اور جو ہے وہ جس طرح نیب کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگتا ہے، 2018 کے بعد سے ہونے والے واقعات نے بتایا کہ جوڈیشل انجینئرنگ کس طرح سے پولیٹیکل قیادت کو تاحیات نااہل نہیں. کیا. نیب پہ تو میں نے کتاب لکھی ہے، ان کی 14 سال کی پرفارمنس میں نے ایویلیویٹ کی ہے.
نیب کو تو تارے تولے لگا دینا چاہیے اگے انہوں کی مرضی لاندے کہ نہیں لاندے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل اوپوننٹ آف دی ڈے، جیسے کہ گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتا ہے، پرائم منسٹر آف دی ڈے ہوتا ہے، تو نیب جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل اوپوننٹ آف دی ڈے، وہ پیپر ٹائیگرز اور اٹیکنگ ڈاگ کی طرح سے ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. جی. تو کیا جوڈیشری میں بھی یہی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے پیناما کی ججمنٹ، وہ کیا تھا؟ تاحیات نااہلیاں وہ کیا تھیں؟ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینا کیا تھا؟ ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر آف پاکستان کو نااہل قرار دے کے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کی گئی. تو وہ ساری جوڈیشل صادق اور آپ کو یاد نہیں ہے یار صادق اور امین ہونے سے پہلے صاحب نے کہا تھا، جنرل فیض نے مجھے کہا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. صادق اور امین ہونے سے پہلے کسی کو خواب آیا تھا. آپ کمال کرتے ہیں. خواب میں اگر مجھے بھی خواب آئے نا تو یقین کریں میرا فیصلہ بھی ایسے ہی ہوگا. خواب والی بات کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آج کے دور میں ہونے والی جو. تو اب یہ پاپا کی طرف آ جائیں. پاپا کی طرف آ جاؤ. پاپا کی طرف آ جائیں. تو یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ججز کی اندر تقسیم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا، اس کو کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کا ایبریویشن بنتا ہے پاپا. اس قانون کے تحت 3 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی جو کہ مقدمات اور بینچوں کے بینچز بنائے گی، روسٹر جاری کرے گی، مقدمات فکس کرے گی. ٹھیک ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا. بندیال صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون 2 ایوانوں سے منظور ہو گیا تھا اور پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ نہیں کیا تھا. یعنی جب پریزیڈنٹ اسینٹ دیتا تو قانون لاگو ہو جاتا ہے. تو اس وقت کی ایک پٹیشن کے اوپر بندیال صاحب نے اپنے ہم خیال ججوں کے ذریعے سے چیف جسٹس کے اختیارات کو کی تقسیم کو روکنے کے لیے اور اختیارات اپنے اندر ذات میں مرکوز کرنے کے لیے اس کو سٹے کر دیا. یعنی ایک قانون جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا تھا اس کو ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے سٹے کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا انہوں نے پریمپٹ کیا ہوگا، پریمپٹیو سٹرائک کی، اور چیف جسٹس کی ذات کے اندر اختیارات مرکوز رہے. اور یہ 8 مہینے تک اس کو سٹے کیا رکھا اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں کی، اور وہ بھی ہم خیال ججز کے ذریعے سے. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس دوران میں پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ دے دی تھی. تو پہلا مقدمہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیا آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہوا، جو کہ لائیو ساری دنیا نے دیکھا. اس میں 10-5 سے فیصلہ ہوا. وہ جج صاحبان جو کہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس جو ماسٹر آف دی روسٹر ہی ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اس میں قاضی فائز چیف جسٹس تھے، منصور علی شاہ صاحب اس میں تھے، یحییٰ افریدی صاحب تھے. آپ نے دیکھا اس میں اس خط کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ آپ اس بینچ کا حصہ تھے. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے. اس کے تحت 3 جج صاحبان نے کی کمیٹی ہونی تھی چیف جسٹس، اور قاضی فائز کہتے تھے کہ میں چیف جسٹس ہوں، میں اپنے اختیارات منتقل کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، درخواست گزاروں کو کیا. تو اینی وے اس میں پھر چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور اس سے تیسرے نمبر پہ جج، یہ 3 جج صاحبان بینچ بناتے تھے، مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے. اور اس کی پہلی کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے باقی رولز وغیرہ بھی بننے تھے. پھر منصور علی شاہ صاحب، سردار طارق مسعود جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. اعجاز الحسن صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ناگزیر وجوہات کی بنا پہ. تو پھر اس کمیٹی کے ممبرز بن گئے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. تو اس کے بعد جب 63A کا وہ مقدمہ اور 62(1)F کے مقدمات جس کے اندر تاحیات نااہلیاں قرار دے دی گئی تھیں، ان کے ریویوز کی باری آئی اکارڈنگ ٹو دیٹ جوڈیشل پالیسی کے کس خال کون سے ریویو کے مقدمات سنیں گے. تو ان دونوں جج صاحبان نے 62(1)F کا تو تھا، لیکن 63A جس میں کہا گیا تھا کہ جو انحراف کرنے والے رکن قومی اسمبلی ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جس کو آئین کو ری رائٹ کرنا کہتے ہیں. اس کے ریویو کے آیا تو جناب منیب اختر صاحب نے اور منصور صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو مقدمے کو لگنے ہی نہیں دیا. پھر اس پہ ایک قانون آیا، آرڈیننس آیا، جس میں
چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی ایک جج موجود نہ ہو تو وہ کسی اور جج کو اس کمیٹی کا رکن بنا سکتا ہے. اب کیونکہ اس کے فیصلے اکثریتی ہوتے ہیں، منصور صاحب اور منیب صاحب اہم مقدمات لگنے نہیں دے رہے تھے. اسی طرح سے انہوں نے جو ریزرو سیٹوں کا کیس ہے اس کے اوپر جب ریویو آیا، ریویو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت ہی 14 دن کے اندر ایک مرتبہ لگنا ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد اس کو لگایا جائے، اور یہ دونوں جج صاحبان ہو گئے اس طرف. حالانکہ یہ جو بینچ ہے یہ کس طرح سے بنا تھا فل کورٹ ریزرو سیٹس والا، اس کی بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو مقصد یہ تمہید تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن پرسپیکٹو جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں تو ان کی جگہ ایک امین الدین خان صاحب کو انہوں نے کمیٹی کا رکن بنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ فکس ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا. منیب اختر صاحب اس میں نہیں بیٹھے. اب یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے، چیف جسٹس یا افریدی بن جاتے ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی اور منصور علی شاہ صاحب وہاں تھے، سعودی عرب گئے ہوئے تھے. وہ قاضی صاحب کے جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اس میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے 5 جج صاحبان. بہرحال یہ عمرہ کر کے آئے واپس، اور 31 کو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کہا کہ جی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ فل کورٹ لگا دیں. انہی سوالوں کے اندر ایک فل کورٹ کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں جو ہے اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اپنے اس میں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 10 ماہ سے اجلاس نہیں بلایا، سرکولیشن کے ذریعے منظوری لیتے ہیں، اس لیے میں نے روسٹر سائن کرنے بند کر دیے ہیں. تو پھر اس دن 31 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے اپنے منیب، جو آپ کو پتہ ہے سینئر جج جونیئر جج کے چیمبر میں نہیں جاتا، ان کے چیمبر میں انہی کے خط کے مطابق ان کے چیمبر میں انہوں نے فل کورٹ بنانے کا آرڈر کہا کہ رجسٹرار امپلیمنٹ کرے، جبکہ آئین تبدیل ہو چکا تھا. اور یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک غیر آئینی اقدام کریں. اور 26ویں آئینی ترمیم جس کے وہ افیکٹڈ ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، کیا کوئی جج اپنے حق میں مقدمہ لگانے کے لیے کہہ سکتا ہے اور کہے کہ میری مرضی اور میرا بینچ ہو؟ یعنی کہ اب اس خط کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ اوریجنل فل کوڈ بنا کے 26ویں آئینی ترمیم لگائیں جس کے ہم تینوں متاثرہ یا فائدہ مند ہیں، اس کو ہم ہی سنیں، میری مرضی میرے بینچ. تو یہ ہے اس کے آپ نے اندر کچھ ایک بات نہیں کی، میری مرضی اور ایک اور تھا جو ایک وقت میں نعرہ آیا تھا، ٹھیک ہو گیا. یہ ایسی ہی بات ہے. تو یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیے، ایک طرف کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اجلاس نہیں بلایا، چیف جسٹس نے 31 اکتوبر کا اجلاس بھی نہیں بلایا تھا. تو پھر آپ ایک اجلاس جو ویلڈلی نہیں بلایا گیا اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور پھر ایک چیف جسٹس کو ایک آئین سے انحراف کرنے کے لیے دباؤ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ کنٹرڈکشن ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی بال ہے کہ جس کے اوپر چھکا مارا جا سکتا ہے. چلیں چھکے اب آپ کو بتاؤں پھر کہ ہاں واقعات اتنے ہیں نا کہ آپ کو سارے واقعات آج بتانے، آج ہی بتا دینے. بتا دوں کل جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے خان صاحب، کوئی بات نہیں، میرے ویورز جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں گے کیونکہ یہ ایسی تاریخی باتیں ہیں کہ میں آج ابل رہا ہوں. جب منیب صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا گیا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہاں تو کرسی پہ بیٹھی ہوئی چیز نہیں ابل سکتی. اگر کسی اور چیز پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ ابل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب منیب صاحب کو الگ کیا گیا تو منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو خط لکھا کہ جناب میرا منیب مجھے واپس کرو. ان کو کیوں میرا منیب مجھے واپس نہیں، یہ نہیں کہا ہوگا، یہ آپ نے جملہ بنایا، یہ نہیں کہہ سکتے میرا منیب مجھے واپس کرو. چلیں یہ کہہ لیتے ہیں کہ منیب اختر کو کمیٹی سے کیوں نکالا. اب پھر آپ کہہ دیں گے کیوں نکالا. وہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، وہ ججز بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. یہ انہوں نے کہا کہ منیب اختر کو کمیٹی سے کیوں نکالا. تو اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ دے اللہ دے بندہ لے.
जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी इसी तरह का इन्होंने ख़त लिखा था। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फिर 25 नुकात पर मबनी इनके उस ख़त का जवाब दिया था, और उसके अंदर जो फिर उन्होंने बातें बताई और जो रवैये बताए थे वो भी आज रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और उसके अंदर उन्होंने छुट्टियां गिनवाई थी और सारा कुछ गिनवा के और फिर बताया था कि ये आपके कोलीग जो हैं, आप दोनों मिलके ये कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो मुनीब साहब को क्यों, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे मतीउल्लाह जान ने ये की थी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब कामचोर हैं। अच्छा, कामचोर का लफ्ज़ है रिकॉर्ड के ऊपर? भाई आप ये देखें ना कि मतलब अगर किसी जज के बारे में कहा जाए कि ये 10 बजे आता है, मैं मतलब सुबह आता है और 10 बजे चला जाता है, 1:30 बजे तक कोर्ट का काम है, वो नहीं बाकी करता, 7-7 महीने फैसले नहीं लिखता, वो तगड़ा होगा बहुत। तो भाई तगड़ा होगा। चौधरी मोहम्मद अली का जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नवासे या पोते नहीं, हैं, तगड़ा होगा वरना खालिद अनवर साहब के दामाद, मतलब अच्छा, मुझे बहुत ये बड़े नहीं पता जज था हैं। जो आप बता रहे हो ना, मुझे नहीं पता था कि चौधरी मोहम्मद अली के साथ ये है। हाँ, उसके पुराना बाद खानदान। मतलब कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल तगड़ा तो हाँ, तगड़ा ही कर सकता है। हाँ। पाकिस्तान में तगड़ा ही बंदा कोई ऐसी बिल्कुल। चीज़ें कर सकता है। तो फिर उसके बाद से मंसूर अली शाह साहब ने कोई ख़त नहीं लिखा था, ठीक है। अब ये फिर ख़तों का दोबारा, जब चीफ काजी फैज़ ईसा रिटायर हो गए तो ख़तों का सिलसिला जारी हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब आप ये देख लीजिए कि वो जज साहिबान जिनके इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हैं और इतने ज़्यादा गैर मुल्की दौरे हैं, वो दौरे सेमिनार इम्पॉर्टेंट हैं या एक आम साइल का केस जो 35 साल से लटका हुआ है उसका फैसला? ये तो आप जानते होंगे जो कि अदालत को जाके आपकी कवरेज की वजह से हमें ही पता चलता है कि आज अदालत में क्या हुआ। ये आप बेहतर जानते हो कि हम लोग तो देखने और सुनने वाले लोग होते हैं। देखने और सुनने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं होते। आपको एक बात बता दूं, देखने और सुनने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आगाही वो आपसे ले रहे होते हैं, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, उसके मुताबिक जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग की खोपड़ी होती है। तो ये मंसूर अली शाह साहब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया, रिजर्व सीट्स के केस की तरफ ही चलते हैं। शॉर्ट जजमेंट आ गई हुई थी, 3 महीने तक डिटेल जजमेंट नहीं दी गई थी। तो 26वीं आईनी तरमीम का के लिए इस पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, तो उस दिन एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई इन 8 जज साहबान की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि सीटें पीटीआई को दो। आपको पता है कि अगर कोई फैसला होना है तो जज साहबान ने मिलके बैठ के करना होगा। तो एक इंक्वायरी करवाई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कि ये वजाहत जो है ये 8 जज साहबान की तरफ से आई है, तो कहीं इजलास हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं कोई इजलास नहीं हुआ। उस वक्त की रजिस्ट्रार की रिपोर्ट जो है वो मौजूद है। अब ये कह रहे हैं जो जजमेंट्स जो हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ उस वक्त चल रहा था, वो जजों के इजलास के बगैर जारी कर दी जाती है मीडिया के ऊपर अपलोड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक तरीकाकार है कि आपने जो जजमेंट है उसकी ओरिजिनल दस्तावेज उस वेब मास्टर को देनी है जिसने इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड करना है। असल जजमेंट आई नहीं है, सॉफ्ट कॉपी अपलोड हो गई है, और जजिस का कोई इजलास सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में नहीं हुआ। यह रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है। तो फिर कहां हुआ वो इजलास? शेखुपुरे में। और वो शख्स ये कहता है कि चीफ जस्टिस ने 10 महीने से इजलास कमेटी का क्यों नहीं बुलाया। अब मैं किसी और सवाल की तरफ जाऊं? बिल्कुल जाते हैं। अब इसमें जो है वो आपका, वो कहते हैं ना कि छाछ बोले सो बोले, छाननी भी बोले। जबकि आप सर्कुलेशन के जरिए मीटिंग्स करते रहे हैं, उनके पर दस्तखत करते रहे, आप कहते हैं मैंने छोड़ दिया है। चलें, मुझे आगे भी जाने दें। मैंने क्योंकि लिख के सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जज साहब का ख़त है, ये किसी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं है। तो उसमें पॉलिटिशियन भी कहेगा कि यार हे पहले आना था या बाद में आना था, लेकिन जज साहब पूछ सकते हैं कि आपको तो नहीं पूछ सकते कि आप जानते हैं, आप ख़ुद भी जज हो चुके हैं, जितने अरसे से आप ये बीट आपके पास है। तो ये बताओ कि 1980 के कवायद को फुल कोर्ट इजलास की बजाय गर्दशी तौर पर क्यों मंजूर किया गया? ये गर्दशी तौर पर लिखा सर्कुलेशन
बाय सर्कुलेशन. बाय सर्कुलेशन. तो बाय सर्कुलेशन को हम गर्दिश ही कर सकें. गर्दिश ही एक और कर्जों के बारे में. हाँ, वो एक चलता रहा पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान की ट्रेजेडी थी. वो कहते हैं कि जी आपने फुल कोर्ट मीटिंग में क्यों नहीं किया. तो पहले जो बात तो ये है कि जो 8 सितंबर को फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, ये उसका वाहिद एजेंडा है जिसके अंदर 2025 के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो वाहिद एजेंडा है फुल कोर्ट मीटिंग के लिए. ठीक हो गया. ठीक है. अच्छा, तो ये एतराज़ फिर क्यों किया उन्होंने. अब ये 1980 के वो रूल्स थे जो कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर, जब आइन, कौन सा वाला आइन था, 1973 का आइन तो नहीं था, वो तो मार्शल लॉ लगा हुआ था 1980 के अंदर, जैसे सबसे जुल्ला थे उस वक्त. ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इसी तरह से उठा गए तो उसके वक्त कर दिए गए थे. तो वो जो हमारे आइन से 40 साल के बाद, ये बात ठीक है कि ये एक तारीखी लम्हा है जहाँ पे 19, अब देखें ना हमारे आइन के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं. 25वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, अब 27वीं की बातें हो रही. तो आपके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 191A के अंदर आइनी बेंच की तश्कील, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई. तो ये रूल्स जो हैं वो होने थे. अब इसमें चीफ जस्टिस ने क्या किया, ये कहते हैं कि आपने फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई. चीफ जस्टिस ने इन्हीं के जस्टिस शाहिद वहीद, जो ग्रुप के समझे जाते हैं, मंसूर अली शाह साहब के, इरफान सादत साहब और एक और जज साहब, उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी 3-4 महीने पहले तश्कील दी थी कि आप रूल्स का जायज़ा लें और उसकी रिपोर्ट जो है वो दें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत करें. तो 4 महीने से वो कमेटी अपना काम कर रही थी रूल्स के हवाले से. किसी जज ने बशमूल मंसूर अली शाह अपनी कोई तजवीज़ नहीं दी. कोई तजवीज़ नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ तजावीज़ आई हैं कि जिसके अंदर जी फीस बढ़ा दी गई है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया. तो आज तक किसी जज ने कोई अमेंडमेंट उसके अंदर प्रपोज नहीं किया. चलें ठीक है, आप सवाल नहीं उठता मंसूर अली शाह साहब, ये इतना तारीखी मौका था, आप सो रहे थे क्योंकि आप बैरून मुल्क दौरों के ऊपर थे, आपके पास शायद वक्त नहीं था. ठीक हो गया. तो अब फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर वाहिद एजेंडा सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, तो आप ये क्यों रख, अब आपका तो इतराज़ तो वैसे ही ख़त्म हो गया. ये तारीखी लम्हा फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर बहस होगी और फिर रूल्स आप कर लीजिएगा. तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सवाल है ना, ये लूज बॉल्स हैं छक्का मारने के लिए. अच्छा क्यूम सिद्दीकी साहब, मुझे पहली दफ़ा महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे शो में बैठ गया हूँ जिसमें अदलिया और जुडिशरी, जिसको मैं कभी भी कवर नहीं किया, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट पे चलता रहा. और वो डॉक्यूमेंट, हाँ, अदलिया में वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाएं तो ये सब चीज़ें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं. नहीं, मैं महकमों की तरफ से कहता हूँ कि महकमे जब पेश करते हैं, क्यूम सिद्दीकी का मुझे पुराना याद आ गया कि इसी में ना मेरा इन्वेस्टिगेटर शो भी चलता था. तो उसी में एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने अच्छा खासा मसला पैदा किया था. 5-6 रिपोर्ट्स थी, उनमें से एक रिपोर्ट्स के ऊपर मैंने थोड़ी जसारत ली थी कि क्यूम सिद्दीकी का चैनल है, निपटेगा तो ये. तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को 130 सफ़ात पर मुश्तमिल किसी बहुत तगड़े महकमे ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी पीडीएम में. तो उसमें ये था कि मैंने तकरीबन पीएमडीए क्या है, वो क्या है, पाकिस्तान डिजास्टर, हाँ, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो मैंने कहा था कि तकरीबन उन्होंने अदलिया को मामू के करीब को लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उन्होंने मामू बनाया कि अदलिया को नहीं पता चला कि जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो एक्चुअली जो रिपोर्ट दफ्तर कोई डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट है उससे मुतसादिम थी. तो ये हम कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारा ये एक्सेस हो जाए, रसाई हो जाए और हमारे पास हार्ड कोड फैक्ट्स आ जाएं. ये नहीं होता कि पसंद और नापसंद पे चल पड़े. ये एक बीमारी है जो पाकिस्तान में वबा की तरह फैल गई. पसंद और नापसंद, मेरी भी पसंद और नापसंद है, लेकिन मैं फैक्ट्स के ऊपर प्रेफर नहीं करता अपनी पसंद और नापसंद को. मेरी पसंद और नापसंद फैक्ट्स के मातहत रहती है, क्योंकि फैक्ट्स ने बताना होता है कि जो आपकी पसंद है वो मेरिट पे नहीं है, आप पसंद करते रहें. अगर मुझे ऐश्वर्या राय उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी कि सुष्मिता सेन लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐश्वर्या राय खूबसूरत ही नहीं है.
لیکن میں کہوں گا کہ مجھے ایشوریہ رائے سے زیادہ سشمتا سین خوبصورت لگتی ہے. لیکن فیکٹس یہی ہے کہ ایشوریہ رائے سشمتا کے نسبت زیادہ اسے مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ذرا پسند اور ناپسند کو ایک لمٹ تک اگر رکھیں نا تو بڑے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. اور جوڈیشری سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کریں گے تو فیصلے پھر معیاری نہیں ہوتے. اس میں میرٹ اور ڈی میرٹ مسخ ہو جاتا ہے, فیکٹس مسخ ہو جاتے ہیں. سوالات کی طرف آ جائیں ایک دو اور جو بھی ہیں. یار میرے خیال اتنے سوال ہو گئے ہیں. نہیں دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. وہ کون سے سوال ہیں؟ اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ایک ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو ڈائسینٹنگ ججمنٹس ہیں یہ آپ نے کیوں سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی؟ اس کے اوپر بھی فل کورٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی. اب ڈائسینٹنگ ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں اور آپ ابھی یہ پروگرام جو ہے ہم نے کیا نہیں ہے اور کوئی کہے کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن خواب میں نہ آ گیا ہو جب ہم کر رہے ہوں نا. آج کل ایسے خواب لوگوں کو آ رہے ہیں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کل ہونے والی بات تھی, آج آپ کو کیسے پتہ لگ گئی؟ تو کہتا مجھے رات کو خواب میں پتہ چل گیا تھا. تو خواب ہی آ سکتا ہے, وہ وجدان کی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو عدالتی طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے جو آپ مجھ سے اختلاف کیوں کریں گے؟ جب میں کوئی بات کہوں گا تو آپ اختلاف کریں گے نا, یا پہلے آپ اختلاف کر لیں گے میں بعد میں بات کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا. غصے نہ ہونا, غصے کر کے جی پہلے آپ اختلاف کر لیں میں ایسے نہیں ہوتا, کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو آپ غصے تو میں جو عدلیہ کی جو طریقہ کار ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے, جو ججمنٹ آتی ہے ریزننگ آتی ہے, اور میں ان ریزننگ کو پڑھ کے پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہوں کہ جناب میں ان وجوہات کی بنا پہ آپ کی اس تشریح سے, اس موقف سے, اس بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس پہ فل کورٹ کیوں نہیں بلایا یہ طے کرنے کے لیے. اب اس کی بھی ایک کہانی ہے, یہ جوڈیشل پالیٹکس لمبی نہیں ہے, بس چھوٹی سی. 9 مئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس دن ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں نا سیاست ہے, سیاست میں سے ایسی جڑی بھی ہیں نا کہ کیا کریں, آپ اس کو الگ الگ کر نہیں سکتے ہیں. میں چاہے کا گھوم لے سکتا ہوں. بالکل لے لیں آپ, تو میں اس کو 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. تو جناب 9 مئی کو عمران خان صاحب کی پیشی تھی. اس دن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیت اس بنیاد پر چیلنج ہوئی بھی تھی کہ جناب وہ ٹیرین جیٹ والا جو معاملہ ہے اس کی ولدیت کا, وہ 3 رکنی بینچ سنا تھا. محسن کیانی صاحب, طارق جہانگیری صاحب اور عامر فاروق اس وقت چیف جسٹس تھے جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہوئی بھی تھی. تو جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے کہ بھئی یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, واٹ ایور جو بھی اپنا رف ڈرافٹ تھا وہ ان کو بھجوایا ہوا تھا کہ آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ایگری کر جاؤں یا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری کر جائیں. تو ان سائنڈ کاپی ہے, یہ جو ایک پریکٹس ہے کہ جج صاحبان پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو سائن کر دیں. جب سائن ہو جاتی تو پھر ججمنٹ اپلوڈ ہوتی ہے. تو ان 2 جج صاحبان نے ان کا یہی نوٹ جو ہے وہ اور خود اپنے سب سے دستخط کر دیے. گو کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ شاہین شہبائی صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی تھی, پتہ نہیں کہاں, مطلب ججمنٹ ریلیز ہونے سے پہلے ججمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس پہنچے ہوئے تھے. تو وہ جو گرفتاری ہوئی اسی دن یہ اس کو ریلیز کرنا تھا. عمران خان صاحب جہاں موجود تھے اور ان کو ایک تحفے کے طور کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے تحفہ تھا. تو وہ انہوں نے چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی تھی. تو یہ تنازعہ وہاں سے ہوا تھا. ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اور پھر یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوا کہ مطلب ڈیٹیل ججمنٹ آ نہیں رہی ہے. جسٹس عائشہ ولی جیسے میں نے بات بتایا تھا, انہوں نے ڈسمس کی ریزرو سیٹس کی اور انہوں نے اپنی ڈائسینٹنگ جو کر دی. اب اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ طے پایا کہ اب چیف بینچ کا سربراہ جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے وہ اور اکثریتی ججمنٹ کے ساتھ ہی جو اقلیتی اختلافی ججمنٹ ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی. تو اس سے کون سا حق جو ہے وہ متاثر ہو گیا کسی کا, یہ بھی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بس ایسی سی ہے. وہ آپ کی 6 گیندوں والی بات, 6 سوال ہیں, 6 گیندوں کو قیوم صدیقی صاحب کنونس ہے
میرا چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح کی گیندیں ہیں. اگر میں کھیل رہا ہوتا تو میں کہتا نا کہ لوز بال ہیں یا ان بالوں پہ میری وکٹ اڑ جائے گی. تو قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں بس صرف اتنا ہے کہ کم از کم جو ہم لوگ ہوتے ہیں, پورا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم سارے ہی ایسے ہو چکے ہیں. سائیڈ ہم نے مارنی ہے, ڈنڈی ہم نے مارنی ہے, اس طرف ماریں کہ اس طرف ماریں. اب اس میں بہت اوپر والی ادارے بھی آ گئے. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ جس جگہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے آزاد انڈیپینڈنٹلی اور میرٹ اور ڈی میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کے چھوٹی موٹی ڈنڈی ہو تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا, لیکن جو بڑی بڑی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ مستقبل ایسا ہی کر دیتی ہیں جس طرح کا پاکستان کا مستقبل ہو چکا ہوا ہے. اب مزید کیا ہوگا, کتنا وہ تاریخ ہو جائے گا, یہ تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم یہی کرتے رہیں گے, اور پھر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. میں قیوم صدیقی پہ الزام لگا رہا ہوں گا, تم نے کیا. قیوم صدیقی مجھ پہ الزام لگا رہا ہوگا, ستار خان تم نے کیا. لیکن ہم دونوں ذمہ دار ہوں گے. اس سے ذرا تھوڑا سا جذبات جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی, انسانی نفسیات کہتی ہے کہ جذبات کو ایک حد تک رکھا کریں. کنٹرول میں نے اپنے غصے کا کر لیا تو میں نے بہت چیزوں کو کنٹرول کر لیا. اگر میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا تو میں بہت ساری چیزیں برباد کر دوں گا. اس وقت اچھا خاصا حصہ اس ملک کا ایک غصے میں ہے. تو غصے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں, جو ہماری ہی نسل ہوتی ہے, اس کا مستقبلی تاریخ کر دیتی ہے. میں ان سے جنہوں نے کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ کالی شرٹ ہے, یہ مستقبل نہیں ہے جس کو ہم تاریخ کہہ سکتے ہیں. تو یہ کالی شرٹ پہننے والے عبدالقیوم صدیقی سے میں اجازت لوں گا یا ان کو اجازت دوں گا, فیصلہ یہ قیوم صدیقی صاحب آپ کر سکتے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دے دیں. جی ہاں. تو جناب یہ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خوبصورت انگریزی میں لکھے ہوئے کھوکھلے 6 سوال, جن کو میں ایک ایسے لوز بال, میرے نزدیک تو لوز بال ہیں, اور اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے شاہد آفریدی کی طرح سے یہ ساری معاملات کھول کر ایک جوڈیشل کانفرنس کے سامنے رکھ دی, جس کے اندر جج صاحبان کی وہ باتیں جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ایک پردہ رہ جائے گا. بصورت دیگر میرے نزدیک یہ انتہائی بچکانہ قسم کے سوالات ہیں, اور اگر شاہد آفریدی بن گئے چیف جسٹس تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال کے اندر اور میری ذاتی رائے کے اندر یہ وہ سوالات ایسے سوالات ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے جج کو اس طرح سے کرنے چاہیے تھے, صرف اپنے چیف جسٹس کو نیچا دکھانے کے لیے. اب وہ ان کا ظرف ہے, کیونکہ انہوں نے تو پہلی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ میں وہ خط لکھنے والا آدمی نہیں, میں پریکٹیکل آدمی ہوں. تو ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ اگر آپ کل یہاں پہ ہوں گے تو شیئر کریں گے, کہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے پڑھنا پڑے گا, چونکہ یہ چیزیں میں نے پڑھی نہیں ہیں. چلیں کنکلوڈ کریں, پڑے گا تو پھر کنکلوژن یہی ہے. تو میں نے تو یہ بتانا تھا کہ شاہ جی جو ایک بہت ہائی مورل پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے عدلیہ کی آزادی کی بات کریں, دراصل ان کا غصہ یہ ہے کہ ییل یونیورسٹی میں ان کا خطاب جو کہ پچھلے 9 سال سے وہی کر رہے ہیں, ان کی چھٹی کی درخواست مسترد کر دی. انہوں نے ییل یونیورسٹی کو اپنے چیف جسٹس کی شکایت لگائی, وہ میں اپنے بڑے پر لے کے آؤں گا. اچھا, ایرے بھی چیز بڑا چھوٹا ہوتا ہے, ویسے آپس کی بات ہے, کنکلوڈ کر دیں نا. تو بات یہ ہے کہ اب قیوم صدیقی کو بھی اجازت دیں اور مجھے بھی اجازت دیں. میری کل نیب کے اوپر جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی ہے پریس کلب میں, تو یہ مجھے پکڑ کے لے آیا یہاں پر. میں نے اپنے وہ کتاب تو لکھی جا چکی ہے, سارا کچھ ہے, وہ جو تیا پانچا میں نے نیب کا کرنا تھا وہ کر دیا ہے, ہونا بھی چاہیے تھا پورے ڈاکومنٹ ڈیٹا ریکارڈ کے ساتھ, آفیشیل ریکارڈ ڈیٹا ڈاکومنٹ کے ساتھ. لیکن اس کے میں ہاتھے چڑھ گیا. میں نے ایک شریف آدمی کو ٹائم دیا ہوا ہے, اب آپ لوگوں نے بھی کسی نہ کسی کو ٹائم دیا ہوگا, تو آپ بھی وہ اپنا عہد نبھائیں, میں بھی اپنا عہد نبھاتا ہوں.
قیوم صدیقی میں خل کسی کو عہد نبھانے نہیں دے گا, اپنا پامے عہد دینے سے 135 دفعہ نبھا دے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دی, اللہ نے کے بنا. اور ہاں کمنٹ ضرور کیجیے گا, طوالت پر میں معذرت خواہ ہوں.